افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ حامیم السجدہ۔ تمہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ اس سورہ کا بھی اصل مضمون سابق سورہ کی طرح توحید ہی ہے۔ اس میں توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو انذار بھی کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان ایمان والوں کو ابدی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو مخالفوں کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں کے الرغم توحید پر استوار رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنا ہی جاہلانہ رویہ اختیار کریں لیکن تم ان کی جہالت کے جواب صبر و بردباری سے دینا۔ یہی طریقہ بابرکت اور اسی میں تمہاری دعوت کی کامیابی مضمر ہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 8۔ سورہ کی تمہید جس میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ خدائے رحمان و رحیم نے اہل عرب پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے لیکن یہ نہایت رعونت سے اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان کو بتا دو کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی ہے وہ میں تم کو پہنچا رہا ہوں۔ رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اہل ایمان کو استغفار اور استقامت کی تلقین اور اجر دائمی کی بشارت، اور مشرکین کو ابدی تباہی کی وعید جو ایمان و انفاق کے بجائے محض اپنے مزعومہ شفعاء کے بل پر آخرت سے بالکل ناچنت بیٹھے تھے۔ آیات 9 تا 12۔ اس کارخانہ کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و اہتمام کار فرما ہے وہ شاہد ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل یا مختلف دیوتاؤں کی بازی گاہ یا رزم گاہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خدائے عزیز و حلیم کی منصوبہ بندی ہے اور اسی سے وجود میں آیا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ شرکاء و شفعاء کے بل پر خدا اور آخرت سے غافل ہیں وہ صرف اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ آیات 13 تا 18۔ قریش کو تہدید و وعید کہ اگر تم رسول کی دعوت کی تکذیب ہی پر تل گئے ہو تو رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کے انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تم سے پہلے عاد و سمود نے بھی تمہاری ہی روش اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا، اور یاد رکھو کہ قوت و شوکت میں وہ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ آیات 19 تا 24۔ مشرکین جو اپنے شریکوں کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کسی کی شفاعت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس دن ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ ان کی تباہی کا سبب یہ چیز ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس وہم میں مبتلا رہے کہ اس کو بندوں کے سارے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔ اس دن ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان کا واحد ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اگر وہ معافی کی درخواست کریں گے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ آیات 25 تا 29۔ گمراہ لیڈروں اور ان کے گمراہ پیرووں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا۔ قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت میں انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا۔ اس بات کا انجام اس دن ان کے سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور گمراہ ہونے والے عوام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے رب، انسانوں اور جنوں میں سے جنہوں نے بھی ہمیں گمراہ کیا ہے ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیں۔ آیات 30 تا 32۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے الرغم توحید پر جمے رہیں گے قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و نعمت کی بشارت لے کر آئیں گے۔ آیات 33 تا 36۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم
نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ دعوت لے کر اٹھے ہو۔ اگر جاہل لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی جہالت کا مقابلہ شرافت اور عفو درگزر سے کرو۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل ہے، لیکن یہ نہایت اعلیٰ حکمت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور نصیبہ ور در حقیقت وہی لوگ ہیں۔ اس وجہ سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے یہی روش زیبا ہے، اور اگر کبھی شیطان کی وسوسہ اندازی سے اس کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آیات 37 تا 40۔ ابتدائی سورہ میں توحید اور معاد کی جو دلیل بیان ہوئی اور بعض دوسرے دلائل آفاق سے اس کی تائید اور ان لوگوں سے اظہار بیزاری جو ان واضح آیات کے بعد بھی توحید اور آخرت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آیات 41 تا 44۔ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر جو احسان فرمایا ہے اور جس کی طرف سورہ کی تمہید میں اشارہ گزر چکا ہے، اس کی تائید ایک نئے اسلوب سے، قرآن کی شان اور اس کی عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن کے خلاف اہل کتاب کے القاء کیے ہوئے ایک اعتراض کا جواب اور مکذبین کی اصل بیماری کی نشاندہی۔ آیات 45 تا 46۔ یہود کے القاء کیے ہوئے اس سوال کا جواب کہ جب قرآن تورات کو آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور آسمانی کتاب کی کیا ضرورت پیش آئی۔ آیات 47 تا 51۔ جو لوگ آخرت کا مذاق اس وجہ سے اڑا رہے تھے کہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ نہیں متعین کر سکتے، ان کو جواب، اور جو لوگ اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کے بل پر آخرت سے ناچنت تھے ان کو تنبیہ کہ اس دن سب اپنے شریکوں سے برات کا اعلان کریں گے۔ علاوہ ازیں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کی تنک ظرفی پر اظہار افسوس کہ ان لوگوں کا یہ حال یہ ہے کہ ذرا سا خدا کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو فوراً بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ذرا ڈھیل دے دیتا ہے تو شیخی بھگارنے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ آیات 52 تا 54۔ خاتمہ سورہ، جس میں تکذیب قرآن کے ہولناک انجام کی طرف اشارہ اور اس بات کی تہدید ہے کہ اب قرآن کی صداقت کی نشانیاں آفاق و انفس میں ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو لوگ شک میں مبتلا ہیں وہ عنقریب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔